محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ظہور احمد رضوی، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ظہور احمد میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے وضو کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں، اور وہ تھی مکروہات وضو، یعنی وضو کے اندر جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اور تقریباً 9 باتیں ایسی بتائی تھیں کہ جو وضو میں مکروہ ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نا اطلالی میں اور کم علمی کی وجہ سے ان چیزوں پر غور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اصل میں وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے۔ ہاتھ پر اگر کوئی انسان ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو انگوٹھی کو نکالنے کے بعد میں اس جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے، یا نہیں بھی نکالے تو انگوٹھی آگے پیچھے کر لے۔ اگر انگوٹھی اس طرح سے چپکی پڑی ہے کہ وہ نہ آگے ہو رہی ہے نہ پیچھے ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر تک پانی نہیں پہنچے گا، اور پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، عورتیں جو گھروں کے اندر آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندتے وقت میں ان کے ناخنوں پر آٹا لگا رہتا ہے، ایسی صورت میں جب وہ وضو کرتی ہیں تو ناخنوں کا آٹا چھٹانا ضروری ہے۔ اگر آپ ناخنوں کا آٹا نہیں چھٹا، ناخنوں کے اوپر آٹا رہا تو وہ وضو کرے گی تو وضو ایسی صورت میں نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک چیز اور یہاں پر یاد آ جاتی ہے مجھے کہ اگر عورتیں جو فیشن پرست ہوتی ہیں یا کوئی بھی عورت اگر اپنے ناخنوں پر نیل پالش وغیرہ کا استعمال کرتی ہے تو اس کا بھی چھٹانا ضروری ہے، کہ بغیر اس کے چھٹائے وضو درست نہیں ہے۔ ویسے ہی جو عورتیں کان وغیرہ چھدواتی ہیں یا ناک چھدواتی ہیں تو بہت سے ایسا ہوتا ہے معاملہ کہ کان کے اندر کچھ سوراخ بند ہو جاتے ہیں، کچھ جھمکا بندہ وغیرہ نہ ڈالنے کی وجہ سے، تو بند ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بند نہیں ہوا ہے، سمجھے ناک کا یا کان کا جو سوراخ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وہاں پانی نہیں پہنچا تو وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، اور وضو اگر نہیں ہوگا تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی، ہماری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ اور کتنا علم فرض ہے، اتنا علم فرض ہے کہ اپنے ضروریات کے مسائل خود حل کر سکے، ضروریات دین جو ہے ان کو خود حل کر سکے۔ اتنا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس چیز پر ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، سوچ و وچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کام کو پہلے سیکھتے ہیں۔ کوئی سا بھی کام ہم کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہم اس کام کو کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم مکینک کا کوئی کار وغیرہ کا اس کا کام کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے اس کو سیکھیں گے۔ راج مستری ہے، گھر بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے سیکھتا ہے۔ پلمبر ہے، کام کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ کام کو سیکھتا ہے۔ بغیر سیکھے کوئی اس کو پلمبنگ پہ نہیں لگا سکتا، بغیر سیکھے راج مستری کو کوئی گھر نہیں دے سکتا بنانے کے لیے کہ تو ہمارا گھر بنا دے۔ پہلے وہ سیکھتا ہے، اور اس کے بعد سیکھنے والے بھی پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ کام کیسا کرتا ہے، اس کے کام میں کوالٹی وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تب اس کو کام ملتا ہے۔
لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ انسان بغیر سیکھے کرتا ہے تو اس دور میں سب سے بڑی چیز اسلام کے اندر ہمارے لوگ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہ چیز ہے۔ نماز سیکھتے نہیں ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے، فرض عین ہے۔ جس طرح سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، ویسے ہی نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جی ہاں، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب کتنے احباب ایسے ہیں کہ ان سے اگر کہا جائے کہ ذرا نماز کے اندر فرض کتنے ہیں بتاؤ تو نہیں بتا سکتے۔ کتنے احباب ایسے ہیں ہمارے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز کے اندر شرطیں کتنی ہیں ذرا بتاؤ تو نہیں بتا سکتے۔ کتنے ہمارے نوجوان، کتنے ہمارے دوست و احباب ایسے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں بتاؤ ذرا نہیں بتا سکتے۔ کتنے ہمارے بزرگ، کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے احباب ایسے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ غسل کے اندر فرض کتنے ہیں، غسل کا طریقہ بتاؤ تو وہ نہیں بتا سکتے، جبکہ یہ سب چیزوں کا تعلق نماز سے ہے۔ اگر انسان ناپاک ہے تو نماز کے لیے سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے، اور پاک ہونے کے لیے پاکی کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، انسان اگر ناپاک ہے اور وہ انسان اگر سمندر کے اندر بھی غوطہ لگا دے، سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائے، سمندر کے اندر نہا لے، ڈبکی لگا دے، پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ غسل کے فرائض ادا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، غسل کے اندر ایک فرض یہ بھی ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، تو اگر سمندر کے اندر یا دریا کے اندر غوطہ زن ہو رہا ہے، غوطہ لگا رہا ہے، تو وہ پورے جسم پر پانی تو بہہ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دو فرض رہ جاتے ہیں وہ کہاں سے ادا کرے؟ کلی کرنا غرارے کے ساتھ، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو روزہ ہے تو غرارہ نہیں کرے گا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ تو اب پورا جسم تو اس کا بھیگ رہا ہے لیکن یہ 2 فرض ادا نہیں ہوئے۔ سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، ندی نالے کہیں بھی اگر وہ نہا رہا ہے تو یہ وہ 2 فرض نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے غسل کے فرائض اگر یاد نہیں ہے، غسل صحیح معنی میں نہیں کر رہا ہے، تو نماز کی جو سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی جسم کا پاک ہونا، یہ اس کی سب سے پہلی شرط چھوٹ رہی ہے، اور یہ شرط اگر چھوٹ گئی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ سمجھے نہیں؟ نماز کے اندر داخل ہونا، نماز کے اندر جانے کے بعد غلطی کرنا، یہ تو الگ کی بات ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی یہاں تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ شروع جب ہوگی جب نماز کے اندر جو سب سے پہلی شرط ہے یہ مکمل طور پر اس کے اندر پائی جائے گی کہ اس کا جسم پاک ہے یا نہیں ہے، اور جسم پاک ہونے کے لیے سب سے پہلے غسل کے فرائض کا سیکھنا ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ اور اس کے بعد میں نماز کے لیے جو جا رہا ہے تو نماز کے لیے جاتے وقت میں جو ہے وضو کرے گا، سمجھے نہیں؟ تو وضو کے فرائض کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز یہاں میں اور بتا دوں آپ کو، غسل جب ہم نے کر لیا اور صحیح معنی میں غسل کر لیا تب وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے وضو سے ہی نماز پڑھنا افضل بھی ہے، بہتر ہے، سمجھے نہیں؟ تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب غسل کر لیا، اب واش روم، باتھ روم وغیرہ سے، حمام سے باہر نکل کر آ گئے کہ اب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ذرا وضو کر لیں، یہ پانی کا اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، سمجھے نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غسل کے وضو سے ہی نماز پڑھنا بہتر ہے، تو اس چیز سے بھی آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ تمام باتیں کب ملیں گی؟ جب آپ علم دین حاصل کریں گے۔ علم دین حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو یہ تمام مسائل سیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے۔ اور آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل سے جڑیے۔ ظہور احمد کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ جو مسائل کے بارے میں ناواقف ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ استفادہ، کچھ نہ کچھ ہمارے اس چینل سے فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے، میں آپ کو یاد رکھتا ہوں اور آپ ہمیں یاد رکھیے۔